اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ میں ہوں شوکت عابدی۔ پیش خدمت ہے پروگرام دین کی ضرورت کیوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں مسلسل حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں، اور آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ آج تنظیم المکاتب بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ کا، جنہوں نے غلام عسکری صاحب کے خواب کو، کہ جو چاہتے تھے کہ لوگوں تک دین پہنچے، اور وہ دین اس لیے پہنچانا چاہتے تھے کہ جب آدمی دیندار ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کے وجہ سے فساد نہیں ہوگا، اور فساد سے بچانا ہر ایک عقل مند انسان کی بیسک ذمہ داری بنتی ہے۔ اور یقیناً مرحوم نے جو کوشش کی، آج اس کا ثمرہ تنظیم المکاتب کا اسٹوڈیو آپ کے سامنے ہے۔ اس اسٹوڈیو کو اس لیے اسٹیبلش کیا گیا کہ ان کا مقصد تھا کہ گاؤں گاؤں اور ہر جگہ دین پہنچے۔ آج کے اس دور میں جب ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، تو ایسے حالات میں مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ نے یہ چاہا کہ کیوں نہ ہم یوٹیوب چینل کے ذریعے، جبکہ آپ کا تو خواب تھا کہ ایک بہت بڑا چینل کھولا جائے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج تقریباً 83% لوگ جو ہیں یعنی سوشل سائٹس کے اوپر آ چکے ہیں، اور جب سب کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے تو کیوں نہ وہ ساری چیزیں جو کتابی شکل میں، میگزین کی شکل میں ہر جگہ پہنچ رہی ہیں، وہ ساری چیزیں دین کی ہر ایک انسان تک پہنچ سکے، اور جب وہ چاہے وہ اس کو آرام سے دیکھ سکے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اس اسٹوڈیو کو اسٹیبلش کیا گیا، اور آج ہم لوگ اپنے اس اہم موضوع کے اوپر تبادلہ خیال کر رہے ہیں، اور ہمارا اپنا ٹائٹل ہے کہ دین کی ضرورت کیوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے لگاتار اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں اس پر چرچا کیا کہ دین کی آخر ضرورت کیوں، سچے دین کی تلاش کیوں، ایک ہی دین سچا کیوں۔ میں چاہوں گا کہ مولانا صاحب اس اہم جو پوائنٹس ہیں ان پر تھوڑی سی اور روشنی ڈالیں، تاکہ اپنے پروگرام کو پھر ہم آگے اسی حساب سے لے کے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام کی خدمت میں سلام اور سلام ادب پیش کرتے ہوئے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مولانا غلام نصیر اللہ مقامہ نے یہ مہم زندگی کا ہدف بنا لیا تھا، دیندار بنو اور دیندار بناؤ۔ بہت اچھا سلوگن تھا، دیندار بنو اور دیندار بناؤ۔ واہ واہ۔ یا مثلا ان کا دوسرا نعرہ تھا، اس قوم کی ہر فرد کو دیندار بنا دو۔ اس قوم کے ہر فرد کو دیدار بنا دو۔ بہت اچھا ہے، دیدار بنا دو۔ اس لیے تھا کہ انہوں نے اپنے علم سے اور اپنے مطالعے سے اور زندگی کے تجربوں سے ساری چیزوں سے سیکھا تھا کہ جتنی پریشانیاں انسانی زندگی میں پیدا ہیں اور جن سے معاشرہ دو چار ہے، انفرادی سطح پہ بھی لوگ دو چار ہیں، گھریلو سطح پہ بھی دو چار ہیں، ملکی سطح پہ بھی اور عالمی سطح پہ بھی، ان سب کے پیچھے ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے کہ جس مالک نے، خالق نے ہم کو بنایا تھا، اسی نے ہمارے لیے ایک نظام زندگی دیا تھا، اور ہم نے اس نظام زندگی کو، اس وے آف لائف کو یا تو قبول کیا ہی نہیں، یا صرف اس کی ظاہری شکل و صورت کو اپنایا اور اسے اپنی زندگی
کے اندر تک نہیں پہنچایا، اور اسی کی وجہ سے انسانیت کچھ لوگ مشکلات تو سے دو چار ہیں۔ کچھ لوگ تو انکار کر دیا اور انہوں کچھ نے، لوگوں نے سمجھا ہی نہیں اسے، جی سمجھا نہیں، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے کچھ سمجھا تو عمل نہیں کیا اس پر، صحیح ہے، اس حصے پہ عمل کیا جس کو انہوں نے دین سمجھ لیا تھا، جبکہ وہ دین نہیں تھا، وہ علاقائی عادتیں تھیں، رسم و رواج تھے، یا اور دین کا کوئی پارٹ تھا۔ وہ دین کے نام مڑ دیے گئے۔ اور مثلاً میں جو اس وقت جو لوگ دین کا انکار کرتے ہیں ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے دین کو رکاوٹ سمجھا ہے ترقی میں، رکاوٹ سمجھا ہے علمی، ہاں کل ہم نے اس پہ تھوڑی سی جی روشنی اور ڈالی اس کی وجہ جو مجھ سے بہتر میرے تمام ناظرین جانتے ہیں کہ کون سائنسداں ہیں، وہ گیلیلو ہیں یا کون ہیں جن کو توبہ کرنا پڑی ہے چرچ کے سامنے، اپنی گیلیلیو کہ توبہ کرنا پڑی ہے، اور بعض سائنسدانوں کو سزا دی گئی ہے موت کی۔ جی تو دنیا نے سمجھا کہ یہ دین ہے جو اس ترقی سے روک رہا ہے، تو پھر دین سے نفرت پیدا ہو گئی، اور اس کی وجہ سے یہ تھی کہ صحیح دین تک نہیں پہنچے، اور وہ لوگ جو دین کو شکل میں پیش کر رہے تھے، چاہے وہ عیسائی رہے ہوں چاہے یہودی رہے ہوں، انہوں نے جناب عیسیٰ کے دین کو پیش نہیں کیا تھا، وہ ہرگز علم سے روکنے والا دین نہیں تھا۔ انہوں نے جناب موسیٰ کے دین کو پیش نہیں کیا تھا، وہ دین کو روکنے والا، وہ علم کو روکنے والا نہیں تھا۔ تو یہ نفرت کی بھی وجہ ہیں اور بے دین ہونے کی وجہ ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ اسی سلسلے میں کہیں گفتگو کریں گے ہم لوگ۔ لیکن میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے دین کو نہیں قبول کیا، یا تو فکری سطح پہ انکار کیا، نظریاتی لحاظ سے ہی انکار کر دیا کہ نہ کوئی دین ہے نہ کوئی نظام حیات ہے، منکر دین ہو گئے، اور ان کے لیے ان کے سامنے وہ ہیں جنہوں نے دین کو مانا ہے۔ البتہ دین کے ماننے والوں کی فہرست لمبی ہے، ابھی ہم نے گفتگو بھی کی کہ نقلی مال کو اصلی مال سمجھ کے قبول کر لینے والے، دین ایک ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ ہاں تو سچا دین ایک ہے، ایک ہی کیوں، جی وہ بھی بات ہوگی۔ لیکن جب اس دین تک لوگ نہیں پہنچے جو اللہ کا بنایا دین تھا، جو اس کا بنایا دین تھا، جو عادل بھی ہے اور ہمارے حالات سے باخبر بھی ہے، تو اس کا نتیجہ ہوا جہاں بھی دین کو قبول نہیں کیا گیا ہے اس نظریے کا وجود تقریباً زمین پر باقی نہیں رہ گیا ہے۔ انفرادی سطح پر چند لوگ ہیں، لیکن دین کا انکار کر کے زمین پر حکومت جو قائم ہوئی اور جو سماج بنایا گیا وہ ٹوٹ گیا۔ آج USSR کا پتہ نہیں ہے، جو اسی بنیاد پہ قائم ہوا تھا، دین کی مخالفت میں، دین کے انکار پہ قائم تھا۔ تو اس نظریے کی ناکامی ہی یہ بتا رہی ہے کہ دین ہے اور دین کی ضرورت ہے، الگ سے کسی دلیل کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں اس سلسلے میں۔ اسی سلسلے میں دوسری بات کہ دین کی ضرورت کی بات اگر کی جاتی ہے، پوری دنیا میں سارے انسان جو رہتے ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے یا فطرت مادے نے، جو بھی الگ بات ہے، لیکن ہم جیسے بھی ہیں مل جل کے رہنے کے لیے بنے، اکیلے رہنے کے لیے نہیں بنے ہیں۔ تو جب مل جل کے رہنا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی قانون، کوئی نہ کوئی سسٹم، کوئی نہ کوئی نظام آپس میں مل جل کے رہنے کا بنانا ہی پڑے گا، اب وہ گھر سے شروع ہوگا، اور وہ گھر کے اندر سے شروع ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت انسان کہاں کہاں آباد ہیں، الگ الگ زمینوں پر ہیں، الگ الگ خطوں میں ہیں، ان کی زبانیں الگ الگ ہیں، ان کے رنگ و نسل الگ الگ ہیں، کلچر الگ الگ ہیں، ممالک الگ الگ ہیں، فکر الگ الگ ہے، فکریں الگ الگ ہیں۔ ابھی تک کوئی قانون چاہے کتنی بڑی حکومت نے بنایا ہو اور چاہے کتنے بڑے انسان نے بنایا ہو، وہ کسی نہ کسی ایک علاقے والے لوگوں کے لیے، ایک رنگ والے لوگوں کے لیے، ایک زبان والے لوگوں کے لیے، ایک ملک والے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور پورے انسانوں کے لیے کوئی قانون آج تک کسی نے نہیں بنایا۔ جو دین کو نہیں مانتے قانون تو انہوں نے بھی بنائے ہیں، بالکل صحیح، تو وہ بھی سارے انسانوں کے لیے نہیں بنے۔ صرف دین ہے جو کسی ایک خاص علاقے، کسی ایک خاص زبان والوں کے لیے، کسی ایک خاص کلچر والوں کے لیے قانون نہیں بناتا۔ دین انسان کے لیے ہے، ٹھیک ہے، دین تو انسان جہاں بھی بستا ہے اس کے لیے دین نے مکمل قانون بنایا ہے۔ جی تو اب
اگر لوگوں کے بنائے قانون، حکومتوں کے بنائے قانون، دانشوروں کے بنائے قانون، مفکرین کے بنائے قانون پہ عمل کیا جائے گا تو اگر ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں آج تک کسی ایک مفکر کا بنایا قانون رائج نہیں ہوا، پوری دنیا میں آج تک کسی ایک حکومت نہیں قائم ہوئی کہ جو اس حاکم بنائے وہ پوری دنیا میں ہو، تو پھر ٹکراؤ ہونا ہے۔ یعنی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نظام حیات کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اگر الگ الگ قوانین زندگی بنائے جائیں گے تو یہ زمین ہمیشہ میدان جنگ بنی رہے گی، جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو پھر دین کی ضرورت اس لیے ہے کہ دین کسی چاند سورج سے نہیں ٹکراتا، سورج چاند سے نہیں ٹکراتا، اللہ کی ساری چیزیں نہیں کیونکہ وہ ایک قانون کے پابند ہے۔ ایک قانون، اور زمین پر ایک قانون بھی سوائے اللہ کے بنائے قانون کے کسی کا بنایا نہیں ہو سکتا۔ میں پھر بات عرض کروں کہ دین کی ضرورت ثابت ہوتی ہے اس سے کہ پورے انسان کے آپس کے ٹکراؤ کو صرف ایک چیز روک سکتی ہے، وہ ہے ایک نظریہ، ایک عقیدہ، ایک فکر، ایک سوچ۔ اور ٹکراؤ تو وہ بھی نہیں چاہتے جو خدا کو نہیں مانتے، کہ ٹکراؤ بھی نہیں چاہتے، تو پھر اب کون سا نظام ہو جو ایک ٹکراؤ سے بچاتا نظام ہو؟ ہونا چاہیے، بہت اچھی بات اور وہ ایک نظام سوائے خدا کے بنائے نظام کے اور کوئی نظام اتنی پرانی تاریخ ہے انسانیت کی ابھی تک سامنے۔ ہاں، پچھلے ایپیسوڈز میں جیسے آپ نے کہا کہ انسان خود قانون بناتا ہے، پھر خود بدلتا ہے، پھر بدلتا ہے، پھر بدلتا ہے، اس کے مطلب کہ وہ اپنے لیے اپنا قانون مکمل نہیں بنا پا رہا ہے۔ وہ ایک پہلو تھا دین کی ضرورت کا، یہ دوسرا پہلو ہے کہ اگر میں نے اپنے حساب سے اپنی ضرورت کا قانون بنا بھی لیا تو میں ایک علاقے کا بنا رہا ہوں، دوسرے علاقے کے لیے وہ قانون نامکمل بھی ہے۔ تو دین تو پہلے قانون کا پابند ہوتا ہے، تو اس لیے قانون بھی ایک ہونا چاہیے۔ دین تو خود ہی قانون ہے، دین کے مطلب ہی قانون نہیں۔ اصل میں نے اس لیے بات کو کی کہ جو کامن مین ہے وہ دین کو الگ سمجھتے ہیں، قانون کو الگ سمجھتے ہیں۔ نہیں، تو دین خود قانون ہے، دین ایک مکمل نظام ہے، نظام زندگی، نظام حیات ہے۔ کوئی زندگی کا کوئی خانہ خالی نہیں ہے جہاں دین نہ بتا رہا ہو کہ یہاں تمہارے لیے کیا اچھا کیا ہے۔ دنیا کے ذہین ترین لوگوں کے بنائے ہوئے قانون بھی ایک تیسرا پہلو ہے دین کی۔ اور پھر اب یہاں پہ عرض کروں گا کہ صرف دین نہیں، دین اسلام کی سچائی کا ثبوت ایک یہ بھی ہے کہ پورے دنیا میں چاہے وہ حکومتوں کے بنائے قانون ہوں، چاہے فلسفیوں کے بنائے قانون ہوں، قانون حیات، اور چاہے دوسرے دین و مذہب ہوں، کوئی بھی، کسی کے پاس انسان کی زندگی کے ہر لمحے کے لیے قانون نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ پورے اور جب تک ہر لمحے کے قانون نہیں ہو، کوئی نہ کوئی گوشہ کہیں نہ کہیں خالی ہوگا، اور خالی ہوگا تو وہیں بگاڑ شروع ہو جائے گا۔ اسلام اکیلا وہ ہے جو انسان کی اکیلی زندگی کے لیے بھی ہر قدم پہ قانون دیتا ہے، انسان کے خاندانی زندگی کا قانون بھی دیتا ہے، انسان کے روابط دوستوں سے کیسے ہوں، دشمنوں سے کیسے ہوں، ہم وطن کے ساتھ کیسے ہوں، انسان کی مادی زندگی کیسی ہو، تجارت کرے تو کیسے کرے، ملازمت کرے تو کیسے کرے، کھائے تو کیا نہ کھائے، کیا نہ، اتنی باریکی سے زندگی کا کوئی خانہ خالی نہ ہو، حکم سے، قانون سے، نظام سے۔ یہ نہ دنیا کسی قانون میں دیکھنے کو ملے گا، اور نہ دین کے نام پر جتنے قانون آج تک بنائے گئے ہیں۔ میں عرض کر سکتا ہوں کہ ایک لقمہ توڑو تو کتنا بڑا توڑو، ایک لقمہ بناؤ تو کتنا بڑا ہو، منہ میں رکھو تو کیسے رکھو، اور کیسے کھاؤ سے لے کے باتھ روم تک جانے، قدم کون سا پہلے رکھو، کون بعد میں رکھو، کس ہاتھ سے طہارت کرو، کس سے نہ کرو، وغیرہ وغیرہ جیسی باریک چیزیں ایک طرف، اور دوسرے اگر تم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے انڈیا میں تو تمہیں پتہ ہے کہ قبلہ کدھر ہے، لیکن وہاں پہنچ گئے جہاں سے قطب پہ، تو وہاں کیا تمہارا حکم کیا ہوگا؟ اس ترقی یافتہ حالات میں، یا تم چاند پہ جا رہے ہو، قانون ہر جگہ کے لیے، ہر جگہ قانون موجود ہے، کوئی شعبہ حیات خالی نہیں جہاں قانون نہ ہو۔ یہ خود ایسا جامع قانون دین کے علاوہ کہیں نہیں، اور وہ دین اکیلا اسلام ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ جب اسلام ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں قانون سے باندھ کر رکھتا ہے،
باندھ کے نہیں رکھتا، بچا کے رکھتا قانون۔ باندھ کے مطلب کہ اگر اس کو فالو کریں گے، معاف کیجیے گا یہ لفظ بھی خطرناک ہے۔ ہم لوگ جب بھی گفتگو کر رہے تھے اس میں ایک بات آئی تھی کہ دین ہمیں وہ محدود کرتا، زندگی کو پابندیاں لگاتا ہے، تو یہ لفظ باندھ کے بولنے کا مطلب کہ دیکھیے شوکت صاحب نے وہی کہہ دیا جو ہم کہہ رہے تھے۔ نہیں، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر دین سے ہم بندھے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر رکھا ہے اس دین کے آگے، تو ہم بندھے نہیں ہیں۔ پھر میں جی معاف کریں گے، مجھے آپ کے اس جملے سے ایک فائدہ ہوا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ مجھے یاد آیا۔ دیکھیے ٹاک شو ہے، ہم لوگ آپس میں بات ہی کریں گے تو تاکہ اس کا نتیجہ جو ہمارے ناظرین جو ہے ان تک پہنچے۔ جی 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 یہ کوئی ہم یہاں دکھاوا یا تصنع کے لیے نہیں حاضر ہوئے، ہم حقیقی زندگی کو، حقیقی باتیں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کی اس گفتگو سے مجھے ایک بات یاد آ گئی جو کل پرسوں ہم بات کر رہے تھے، جو ہم دین نہ ماننے والے، دین کو قبول نہ کرنے والے، چاہے وہ ملحد ہوں چاہے نہ ہو، بہت کم لوگ دنیا میں ہیں جو ملحد ہیں، یعنی جو خدا کو نہیں مانتے۔ ایسے بہت لوگ زیادہ ہیں جو دین کو نہیں مانتے۔ تو اگر میجارٹی مانتے ہو، مائنارٹی اور میجارٹی کی بات چیت ہے، تو خدا کو نہ ماننے والے بہت کم ہیں، ماننے والے زیادہ ہیں۔ ماننے والے زیادہ ہیں۔ میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ خدا کو نہ ماننے والے بہت کم ہیں، دین کو نہ ماننے والے بہت زیادہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کو سمجھے نہیں ہیں۔ خدا کو ماننے والے کم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ خدا فطرت اسے منواتی ہے، وجود اسے منواتا ہے، میری زندگی کا ہر لمحہ اسے منواتا ہے۔ خدا کے ماننے والے زیادہ کیوں ہیں؟ اس لیے زیادہ ہیں، اور انکار کرنے والے جو کم ہیں ان کی وجہ بھی ہے کہ وہ خدا تک کیوں نہیں پہنچ پایا۔ اگر کوئی نہیں پہنچ پایا، مجھے وہاں پہ آغا قراتی کا ایک جملہ یاد آ گیا، اللہ ان کی حفاظت کرے، میں نے ایسا آسان کر کے دین کی پیغام پہنچانے والا انسان نہیں پایا، مجھے ان سے عشق ہے اور اللہ ان کی حفاظت کرے۔ وہ ایک جملہ کہتے تھے، فطرت ہے ہماری خدا تک پہنچنا، دین تک پہنچنا بھی فطرت ہے، نیچر میں ہے ہمارے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جیسے بچے کی فطرت میں ماں کا سینہ ہے، اگر ماں کا سینہ اسے مل جائے تو اس سے لگتا ہے، لیکن کبھی کبھی مائیں اپنے ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے بچے کو بہلانا چاہتی ہیں، اسے چاہیے سینہ، سینہ نہیں ملتا تو اس کے منہ میں نپل دے دیتی ہیں۔ اب تو ہمارے ملک میں بھی چسنی ختم ہو گئی ہے، ورنہ ہمارے ہر بچے کو منہ دیتے چسنی پڑی ہوئی۔ یہ چسنی کیا تھی؟ یہ ماں کے سینے کی جگہ بچے کی فطرت کو سکون دینے کا ذریعہ تھا۔ بہت باریک اس پہ آپ نے بات چیت کی جی، بہت اچھی بات چیت کی۔ وہ فرماتے تھے اس کی ڈیمانڈ ہے، جو ڈیمانڈ فطرت کی ہے، جو خدا کو آگے سر نہیں جھکاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سر جھکاتا ہے، چاہے اپنے ہاتھوں سے بت تراش کے سر جھکائے، چاہے کسی طاقتور کے سامنے سر جھکائے، چاہے کسی خطرے کے سامنے سر جھکائے، چاہے کسی فائدہ دیں۔ یہ ان کی زبان میں گویا فطرت کا تقاضا پورا نہیں ہوا، وہ نہیں ملا جو فطرت مانگ رہی تھی، تو کوئی نہ کوئی چیز اس فطرت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اپنے پاس وہ لے کے آیا۔ اور یہ جو اللہ کے بھی منکر ہیں، آپ ان کی زندگیوں میں جائیے گا تو انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ مولانا صاحب ایک بات بہت اچھے رخ پر آ گئی بات کہ ایک بہت ہی چھوٹا سا بچہ ہے، جی میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا جی اور بڑی اچھی مثال دی تھی، مجھے اس کتاب کا نام یاد نہیں، انہوں نے بہت اچھی مثال دی تھی کہ جب کسی چھوٹے بچے کے قریب کھڑے ہو کر آپ پھونکیے اور وہ جیسے ہی اس کے اوپر وہ ہوا لگے گی جی تو وہ آنکھ کھول کے کون پھونک رہا ہے، یعنی ابھی وہ چل نہیں سکتا، اپنی غذا نہیں مانگ سکتا، لیکن جو اس کے اوپر اثر ڈال رہا ہے اپنے وہ ایکشن سے یہ میسج دے رہا ہے کہ کوئی ہے جو تو جب ایک بچے کو بچپن میں فطرت بتا رہی ہے کہ اگر پھونکتے ہیں تو ادھر کی طرف دیکھتا ہے، تو پھر یہ چاند اور سورج اور ساری کاز اینڈ ایفیکٹ والا قانون ہے، تو کتنا بڑا میسج ہے کہ قدرت کو سمجھا جائے تو ظاہر سی بات چیت ہے کہ اس کے طرف دیکھا جائے، تو پھر اب اس کے قانون سے بہتر قانون کون بنا سکتا ہے جس نے فطرت میں سب کچھ ڈال دیا۔ جی میں چاہوں گا کہ فطرت میں سب ہے، اجاگر کرنے کے لیے رسالت اور نبوت ہے اور کتاب الہی ہے۔ میں جو آپ کے جملے سے جو آپ نے پھونکنے والی بات کہی، ہم لوگ جو ہمارا جو نظام دین ہے، میں اپنی قوم سے بتانا چاہتا ہوں، ہم لوگ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں خالی قرآن پڑھنا نہیں سیکھتے اور اردو نہیں سیکھتے ہیں، ہمیں 17-18 علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ جی اس میں سب سے اہم ترین ہے قرآن مجید اور اس کی تفسیر، اور اس کے بعد ہے احادیث معصومین۔
تو ہمارے نظام میں یہ بھی ہے کہ جو زندگی سے مربوط آیات اور روایات ہیں انہیں حفظ کرو. میں مولانا کا تھوڑا سا تعارف اور کرانا چاہتا ہوں کہ مولانا نے ناظمیہ سے ممتاز الفاضل کی ڈگری لی اور اس کے بعد ہمیشہ سے مولانا ٹاپ رہے اور اس کے بعد یہ ایران گئے اور ایران کے اندر بھی انہوں نے 7 سال جا کر علم حاصل کیا اور درس خارج تک پہنچ گئے. لیکن بانی تنظیم کا جب انتقال ہوا تو اس کے وجہ سے ان کو یہاں کے اوپر آنا پڑا اور آنے کے بعد تنظیم کو جس تیزی سے انہوں نے آگے بڑھایا ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے. آج جو ہم اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں وہ بھی مولانا کی کوششوں کا صلہ ہے. میں چاہوں گا کہ مولانا اپنی بات آگے بڑھائیں اور آپ لوگ بھی اسے دیکھیں کہ مولانا نے کتنی محنت کر کے چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا ہے. جی میں چاہوں گا کہ اپنی بات کو آپ آگے بڑھائیں. جی آپ نے کچھ ذرہ نوازی زیادہ ہی فرما دی ہے. نہیں بہرحال میں عرض کر رہا تھا تو ہمیں بچپن میں جو روایات کی کتابیں پڑھائی گئیں، جی مجھے اس وقت اس کتاب کا چھوٹی سی کتاب تھی، نام بھی یاد نہیں رکھا، لیکن ہم سے کہا جاتا تھا ہر موضوع پر آیت اور حدیث، عقائد جو ہیں دین کے، توحید کو قبول کرتے ہو تو 3 دلیلیں، ایک قرآن سے، ایک روایت سے، ایک عقل سے. جی ہر عقیدے پر پہلے عقل سے دلیل پیش کرو، پھر اس کے ثبوت کے طور پر قرآن اور حدیث. تو وجود خدا میں مولا کائنات کا ایک ارشاد مجھے یاد آتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ البعرۃ تدل علی البعیر والروثۃ تدل علی الحمیر وآثار القدم تدل علی المسیر السماء العلیاء وهذا الارض السفلی کیف لا تدل علی وجود العلیم الخبیر. مولا نے کہا جس زمانے کی بات ہے اس زمانے کی سمجھ کے مطابق مثال ہے. فرمایا اگر کسی راستے پہ چل رہے ہو اور مینگنیاں پڑی ملیں تو خیر ہمارے یہاں اونٹ نہیں چلتے، بکریاں تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ، ہمارا ملک تو پورا کا پورا ایک نیشنل پارک ہے. بتائیے توحید سمجھانے کے لیے. جی تو کہا تم راستے پہ چل رہے ہو تو اگر تمہیں مینگنیاں دکھائی دیں تو تم سمجھ جاؤ گے ادھر سے اونٹ گزرا ہے. اگر تمہیں لید دکھائی دے تو تم سمجھ جاؤ گے کہ یہاں سے گھوڑا خچر گزرا ہے. اگر تمہیں زمین پر قدم کے نشان دکھائی دیں گے تو تم سمجھ جاؤ گے ادھر سے کوئی گیا، کوئی کارواں گزرا. جی تو پھر جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ جو اثر چھوٹا ہے اس کا کوئی اثر ڈالنے والا تھا، تو امام نے فرمایا کہ یہ اتنی عظمتوں کے ساتھ یہ آسمان اور اپنی تفصیلات کے ساتھ یہ زمین، یہ کیسے اس وجود کی خبر نہ دے جو علم والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے. تو یہ سب کچھ اللہ تک پہنچا رہا. اور کسی کا ایک شعر ہے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. کسی کا شعر ہے، بہت اچھا ہے. جوش ملی آبادی جوش کا ہے. بہرحال مشہور یہ ہے کہ وہ بھی دین نہیں مانتے تھے مگر دلیل دے گئے دلیل دے گئے وجود خدا کی. بہت اچھی بات ہے. میں چاہوں گا کہ دین کی ضرورت پر جو بات چیت ہو رہی تھی ہماری اس کو آپ کنٹینیو کریں. اور وہ سوال ہمارا جو ابھی ادھورا ہے کہ سچا دین ایک ہی کیوں. ابھی بات کرتے ہیں اب دین کی ضرورت. 3 موضوع ہمارے ایک ساتھ مل کر چل رہے ہیں. ہاں وہ چلے گا. دین کی ضرورت کیوں سیریز چل رہی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ دین کی جستجو کیوں ضروری، اور تیسری بات یہ کہ سچا دین ایک ہی کیوں. دین کی ضرورت کے سلسلے میں ابھی ہم لوگ جہاں سے آپ نے گفتگو شروع کی تھی کہ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک دین ماننے والے، ایک دین نہ ماننے والے. جو دین نہ ماننے والے ہیں وہ میں نے عرض کیا ہے کہ خدا کے نہ ماننے والے بہت کم ہیں، دین کے نہ ماننے والے زیادہ ہیں. میجارٹی ان کی ہے. وہ بھی ہیں جو آئی ڈونٹ نو والے سب سے زیادہ ہیں. وہ بھی تعداد آئی ڈونٹ نو والی ہے، جو مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے اس لیے کہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھے ہی نہیں ہے، ان کو بتایا نہیں گیا ہے. اسی میں ایک اعتراض ہوتا ہے وہی ناواقف ہیں. تو پھر جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہم بہت سی رسمیں ہیں جو انسان کے قدموں میں بیڑیاں، ہمارے سوسائٹی میں جو ہم اہل بیت والے کہلاتے ہیں، جو رسول اللہ والے کہلاتے ہیں، میں اب ان کی بات کر رہا ہوں جو دیندار کہلاتے ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پہ آئے تھے تو اللہ نے ان کے آنے کے جو ثمرات تھے اور جو برکتیں تھیں اس میں ایک یہ تھا کہ جو ہم نے بیڑیاں ڈال رکھی ہیں اپنے پیروں میں رسم و رواج کی، ان بیڑیوں کو کاٹنے آیا ہے. مگر آج ہم نے بھی خوب بیڑیاں ڈال رکھی ہیں. ہم حرام کو حلال سال بھر کرتے ہیں اور اس کے بعد رمضان اور محرم میں حلال کو حرام کر ڈالتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہمارا جوان وہیں سے بگڑ جاتا ہے، وہ بے دین ہو کے بھاگ جاتا ہے. جو حلال ہے اسے حرام بنانے کا ہمیں حق نہیں ہے.
مگر ہم بہت جگہوں پر ایسا کرتے ہیں کہ ہم حلال کو حرام بنا لیتے ہیں. تو ایک دین سے دور ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جتنا اللہ نے دین بنایا تھا اس کو چھوڑ کے کہیں ہم جو ناسمجھ لوگ ہیں کچھ چیزیں اپنا کے دین کی جگہ لے آتے ہیں. تو یہ بیجا رسوم بھی دین سے لوگوں کو بہت دور کر رہی ہیں. مثلا ٹی وی کھولنا ہی حرام ہو گیا ہمارے ہاں. تو یہ پھر اس راستے پہ چلا جاتا ہے کہ یہ دین ہم کو نہیں چاہیے. جی جی جی. ایک زمانہ تھا کہ جب کسی شادی کے اندر کوئی کیمرہ لے کے آتا تھا تو وہ 90 ڈگری کے اوپر ٹرن لیتا ہے کہ مجسمہ بن رہا ہے، حرام ہے، شرک ہے. اس طرح کی چیزوں نے بھی دین وہ لوگ پیدا کر دیے جو دین کہتے ہیں کہ مجھے دین کو نہیں ماننا ہے، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پابند. اور حقیقت بھی ہے جب جو اللہ نے جائز کیا اسے تم حرام کرو گے تو پابندی تو لگا رہے ہو، تو منحرف ہوگا آدمی. مگر جو اعتراض کرنے والے اگر سنجیدہ ہیں تو مجھے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی. دیکھیے کوئی دنیا میں آج تک ایسا معاشرہ نہیں ہے جہاں بہت آزاد معاشرہ ہے، جہاں لباس تک کی پابندی نہیں، جہاں شہروں میں عریاں گھوم سکتے ہیں، وہاں بھی کہیں نہ کہیں حدیں ہیں. ایک بات آ گئی ہے، خیر مہذب سی ہے. ہمارے ایک بزرگ ہمارے ساتھ کافی پہلے کی بات ہے، یو ایس ہم لوگ گئے، پہلی بار وہ آئے تھے، تو انہوں نے وہاں کا ماحول دیکھا کہ کس طرح سے لباس کتنا تنگ ہے اور کتنا مختصر ہے. گرمی کا موسم تھا تو کہنے لگے حجاب کا تصور ہے تو ان کے یہاں بھی، مگر ذرا مختصر ہے. بھئی اگر آپ حدوں کے قائل نہیں ہیں تو یہ تھوڑا سا ہی کیوں؟ چند انچ کپڑے آپ کے بدن پہ کیوں ہیں؟ مطلب آپ حدوں کے قائل ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ آپ کی نگاہ میں حد کہاں ہے اور ہمارے بنانے والے کی نگاہ میں حد کہاں ہے. کیا بات ہے. ہمارے بنانے والے کی نگاہ میں حد یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے لیے بے قانون کے رشتوں کو جائز نہیں مانتا، اگر نکاح کی شرط ہے، اگر شادی کی شرط ہے اس لیے کہ دنیا میں ایک سسٹم رہے، وراثت چلے، بچوں کی اگلی نسل کی تربیت کی ذمہ داریاں بٹی ہوئی ہوں، یہ تبھی ہوگا جب شادی ہوگی، نکاح ہوگا. نکاح کا مطلب اسلامی طریقہ نہیں، دنیا میں جتنے مذہب ہیں لیگل میرج، جس طریقے سے لیگل میرج مذہبی طریقے. میں آپ کو یہیں پہ رک کر میں نے ابھی ایک آرٹیکل پڑھا اور تو میرے پیر کے نیچے سے ناظرین زمین نکل گئی. اس کا عنوان تھا کہ عورتیں نوجوانوں کی قاتل ہیں. تو جب میں نے اس آرٹیکل کو پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو ان میرڈ لڑکے ہیں جب وہ ایسی جگہ سے لندن وغیرہ میں گزرے اور انہوں نے جب دیکھا عریانیت کو تو ان کی باڈی نے ایک ایسا ہارمون ڈسچارج کیا جو آ کر ان کے بلیڈر میں جم گیا. ٹھیک ہے، اب وہ میرڈ نہیں تھے، ان کے لیگل کانٹیکٹ نہیں تھے. تو اس کے مطلب کہ لباس کی جو پابندی عائد کی کہ آپ بتائیں کہ اس کا ایفیکٹ، جو میں بچے کی بات کر رہا تھا کہ بچے کے اوپر اثر اگر پھونک کا ہو رہا ہے تو اگر آدمی کسی کو جسم پہ غلط دیکھ رہا ہے تو اس کے بعد جو اثرات پیدا ہو، تو ان کا کہ یہ عورتیں جو ہیں تباہ ہو رہا ہے وہ جوان، یہ کینسر، وہ آ کر وہ ہارمون ان کے کیا نام ہے بلڈ میں جمع ہوتا تھا. میں یہ تحقیق نہیں تھی. تو یہ دیکھیے نظام الہی کی مخالفت کہاں کہاں نقصان پہنچا رہی ہے، اور اگر دین کی پابندی ہوتی ہے مصیبت نہیں ہوتی ہے تو کینسر مل رہا ہے اسے. جی کینسر ہو. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حدود کے قائل تو سب ہیں. پروردگار عالم کے بنائے حدود، جب اس نے اس نکاح کی شرط کیوں رکھی اس نے؟ تاکہ ایک سسٹم رہے، ایک فیملی رہے، ذمہ داری رہے، اگلی نسلوں کی میراث جائیداد بٹے. آج پوری دنیا میں جہاں ترقی یافتہ کہلاتی ہے وہاں نظام فیملی کا ٹوٹا ہے دین چھوڑنے کے نتیجے میں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ باپ کی ذمہ داری بھی ماں پہ آ گئی ہے. کیا وہ زندگی پرسکون ہے جو دین کو چھوڑ کے جو 2 پہ بوجھ تھا اگلی نسل پالنے کا وہ 1 پہ چلا گیا ہے؟ یہ خود ایک ظلم خاتون پر ہے کہ نہیں جسے آزادی سمجھا جا رہا. مذہب نے اسے کہاں سے حدیں باندھی؟ مذہب نے حدیں باندھی کہ اسے اللہ کو پتا ہے کہ تمہیں کہاں سے کنٹرول کرے. بدکاری سے بچنا ہے تو نگاہیں جھکا کے رکھو. بات یہاں سے شروع کی مذہب، اور دونوں کے لیے کہا، دونوں کے لیے کہا کہ تم بھی نگاہ جھکا کے رکھو، تم بھی نگاہ. یہاں سے اگر تم نے کنٹرول کیا تو کبھی وہ جرم جو اس وقت پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں جو وحشت پھیلی ہوئی ہے اور روزانہ کتنی معصوم بچیوں اور عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب رک جائے اگر ہر مرد اور ہر عورت نگاہ جھکا کے چلنے کی عادی ہو. کتنا بڑا یہ اللہ کا بنایا کتنا بڑا میسج ہے قرآن کا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہ کی اپنی حفاظت کرو. ٹھیک ہے، تو اب ظاہر سی بات یہ جڑا ہے.
اور اللہ کا یہ کہنا کہ نگاہ جھکا کے رکھو اور اپنی آبرو کی حفاظت کرو، یہ اللہ بتا رہا اگر جھکائی نہیں نگاہیں تو پھر وہ تبھی ہوگا۔ میں وہاں ایکسیڈنٹ کے پہلے ہی سٹیج کے اوپر روک دیا کہ جیسے ہی نگاہیں چار ہوتی ہیں تو آدمی اور دوسری مولانا غلام عسکری معاف کیجیے گا، غلام عسکری علی اللہ مقامہ جو دین کو زندگی میں نہ پہنچانا چاہتے وہ کہتے تھے کہ جب اسپیڈ میں گاڑی چلتی ہے اور کہیں آگے لائٹ آنے والی ہوتی ہے تو پہلے سے اسپیڈ بریکر لگا دیے جاتے ہیں تاکہ تھوڑے تھوڑے بریک لگیں اور عین وقت پہ جا کے رک جائیں، اور اگر اسپیڈ بریکر نہ ہو تو وہاں جا کے کنٹرول نہیں ہوتا اور ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ مذہب نے اسپیڈ بریکر بنائے، ہم یہ اسپیڈ بریکر توڑیں گے تو گاڑی کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ آپ کے ایکسیڈنٹ سے محفوظ رکھنے کے لیے دوسرے کی زندگی بھی بچی رہے، بیسٹ وے آف لائف ہے، پارٹ آف لائف نہیں ہے۔ ناظرین اکرام دیکھیے، ہم لوگ طے کر کے نہیں بیٹھتے ہیں، لیکن گفتگو اپنے آپ اس تمام اسٹیجز کے اوپر آ چکی ہے۔ اب ہم اس کو ایک شیپ دینا چاہتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی جو شروع ہوتی ہے وہ اس کے گھر سے شروع ہوتی ہے، تو دین کو اگر ہم مولانا صاحب اس اینگل سے لے کے چلیں اپنی پوری سیریز کو کہ پہلے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، پھر وہ فیملی ہوتی ہے، پھر فیملی کے بعد پڑوس ہوتا ہے، تو دین کہاں کہاں ہے؟ کوئی جگہ نہیں بچی جہاں نہ ہو، ہاں تو ہم اگر جہاں اس کی ضرورت نہ ہو، چونکہ ہمارے ویورز کو جو دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ میں اچھا ہمیں دین کیا دے رہا ہے، ٹھیک ہے، ہاں تو ہمیں ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ ناظرین اکرام، میں ابھی مولانا کو اسی پر روک رہا ہوں چونکہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں مولانا کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔ اب آپ ہمیں اور مولانا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔